معزز سامعین کرام، پچھلے 2 جمعہ سے اہل الحدیث پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، انہی میں 2 اعتراض کے حوالے سے ہم نے سنا۔ ایک تھا کہ کیا اہل الحدیث انگریزوں کے پیداوار ہیں، اور الحمدللہ ہم نے سماعت فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہم نے جانا کہ کیا اہل الحدیث گستاخ رسول ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہم نے سنا اور جانا کہ جس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اہل الحدیث گستاخ رسول ہیں وہ بالکل بجا نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ انہیں کتاب و سنت کی طرف اور اہل الحدیث کے منہج کی طرف جو ہے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج ایک اور اعتراض، ایک اور الزام کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور وہ ہے کہ عام طور پر ہم یہ سنتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں مانتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گستاخ ہیں، اہل الحدیث گستاخ صحابہ ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ اس طرح کی باتیں تم کیوں کہتے ہو، تو ایسی صورت میں 2-4 باتیں وہ پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق ایک مجلس کی 3 قرار دیا، اہل الحدیث 1 قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن 2 اذان دلاتے تھے، اہل الحدیث 1 اذان دیتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اس طرح کے کارنامے انجام دیے، ان کی فضیلت، ان کی شان، ان کی اعلیٰ رتبہ، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے تو پھر دیگر صحابہ کو کیا وہ مانیں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے تو پھر دیگر صحابہ کو کیا مانیں گے؟ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور دلیل کے طور پر اس طرح کی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کے جواب جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ اہل الحدیث کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اہل الحدیث کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری امت میں سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک نہ اس طرح کی کوئی جماعت آئی اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد کوئی اس طرح کی جماعت آئے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے کے حوالے سے یہ صحیح بخاری کی وہ روایت ہم پیش کرتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی گواہی دی، کہا کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ کرام ہیں، اور پھر اس کے بعد بہترین لوگ وہ ہیں جو ان کے بعد ہیں یعنی تابعین، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ بہترین لوگ ہیں جو ان کے بعد ہیں یعنی اتباع تابعین۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت دنیا میں ایک ایسی جماعت اور ایسی انوکھی جماعت ہے کہ اس سے بہتر جماعت نہ آئی نہ آئے گی۔ صحابہ کا مقام و مرتبہ اہل الحدیث کے اعتقاد میں یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے اونچی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے، نبیوں کی جماعت آئی، رسول آئے، ان نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ اور قرآن مجید میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت، امت محمدیہ۔ اور اس میں سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ معزز سامعین، اہل الحدیث کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کرنا اور ان کا احترام کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ کسی ایک صحابی
کے حوالے سے بھی کوئی شخص ان کے حوالے سے کوئی بری بھلی باتیں کرتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شب و ستم کرتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے، تو اہل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ شخص بے دین ہے، وہ شخص بے دین ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل الحدیث کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے، اور یہ عقیدہ اپنی طرف سے گڑھا نہیں گیا، ساری چیزوں کی دلیل قرآن و سنت سے ہے میرے بھائی۔ آئیے یہ عقیدہ کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہا کہ یہودیت میں 70 پر 1 فرقے ہوں گے، نصارے میں 70 پر 2 فرقے ہوں گے، اور عنقریب میری امت میں 70 پر 3 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، اور ان میں سے ہر ایک جہنم میں جائے گی سوائے ایک کے، سوائے ایک کے ان میں سے ہر کوئی جہنم میں جائیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ 70 پر 3 گروہ میں جو میری امت بٹے گی، اس میں سے ایک ہی جماعت نجات پانے والی ہوگی، ایک ہی جماعت جنت میں جانے والی ہوگی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب پوچھا وما ہی یا رسول اللہ، وہ جماعت جو کامیاب ہونے والی ہے، جو نجات پانے والی ہے، وہ جماعت کون سی ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں ما انا علیہ الیوم و اصحابی، کہ آج میں جس مذہب اور منہج پر موجود ہوں، آج میں جس عقیدے پر موجود ہوں، اور آج جن اعمال پر موجود ہوں، اور میرے صحابہ موجود ہیں جن اعمال پر، اس راستے کا اقتداء کرنے والے، اس راستے کا اور اس منہج اور اس فکر کو لے کر کے چلنے والے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نجات پانے والے ہوں گے۔ معزز سامعین، اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے، بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے، اور اگر نقش قدم پر نہیں چلے تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو اختیار کرے، مومن کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے اس وقت مومن کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو اپنائیں گے، نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، تو ہم جدھر وہ پھرے گا اسی طرف پھیر دیں گے اور اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ معزز سامعین کرام، اہل الحدیث کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ کامیاب ایک انسان کو بننا ہے، کامران بننا ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی چاہیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ اور آج کے اس فتن دور میں آدمی کو پرکھنا ہو، جانچنا ہو کہ کون صحیح اور کون غلط، تو یہ ایک بہترین چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ وہ آدمی کو دیکھا جائے کہ صحابہ کے منہج پر چل رہا ہے یا نہیں، صحابہ کے طریقے پر ہے یا نہیں، فہم سلف کے حساب سے وہ چل رہا ہے یا نہیں، کتاب و سنت کو اپنے منمانی طریقے سے سمجھ رہا ہے یا یہ کہ صحابہ کے فہم پر سمجھ رہا ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ آدمی حق پر ہے یا نہیں، یہی معیار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ معزز سامعین، ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کہ صحابہ کرام کے طریقے کو فالو کرنے پر ہی حق مل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سابقین اولین مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جو لوگ ہیں، والذین اتبعوهم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جن
साबिकीन अव्वलीन मुहाजिर थे और अंसार थे, सबकत करने वाले थे ईमान लाने में, दीन को कबूल करने के हवाले से। वो अव्वलीन गिरोह जो सहाबा की थी, उनके नक्श कदम पर चलने वाली जमात क़यामत तक कैसे बेएहसान खुशदिली के साथ अगर उसको कबूल कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात की जमानत देता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी हुए। यानी उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत अता करने वाला है। आगे फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीना फीहा अबदा दालिकल फौजुल अज़ीम। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का वादा किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत तैयार कर रखा है। कैसे लोगों के लिए? इन लोगों के लिए जो नक्श कदम पर चलने वाले हैं सहाबा के, अव्वलीन इस्लाम को कबूल करने वाले, चाहे वो मुहाजिर हो अंसार हो, उनकी इक्तिदा करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हम ऐसी जन्नत अता करेंगे जिसके नीचे नहरें बहेंगी, दूध की नहर बह रही होंगी, शहद की नहर बह रही होंगी, मीठे पानी की नहर बह रही होंगी और इसी तरीके से शराब की नहर बह रही होगी, और उसमें वो हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है। ये तमाम बातों का खुलासा ये है कि अहलुल हदीस सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही अपना अकीदा रखते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के कभी ना गुस्ताखी के कायल थे और ना ही होने वाले हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के इज्जत करना और उनका एहतराम करना ईमान का जुज़ समझते हैं ये अहलुल हदीस। अब आते हैं सवाल की तरफ, तो फिर क्या वजह है कि अहलुल हदीस को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का गुस्ताख समझा जाता है? क्या वजह है कि अहलुल हदीस को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से बताया जाता है कि ये सहाबा को नहीं मानते? जैसे कि मैंने इशारतन एक बात कही कि वो कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में एक चीज उन्होंने राइज की, और वो ये थी कि कोई आदमी एक ही मजलिस में 3 तलाक देगा अपनी बीवी को, तलाक तलाक तलाक, तो वो 3 शुमार की जाएगी और कहा जाता है कि अहलुल हदीस उसको नहीं मानते। हकीकत बात यही है कि अहलुल हदीस का ये नजरिया नहीं है, अहलुल हदीस का मौकिफ ये नहीं है। अहलुल हदीस का मौकिफ यही है कि अगर कोई शख्स एक मजलिस में 3 मरतबा अपनी बीवी को तलाक देता है, तलाक तलाक तलाक, तो वो एक ही शुमार की जाएगी। वजह क्या है? और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के इस मौकिफ को क्यों नहीं अपनाते अहलुल हदीस? उसकी गहराई और गिराई तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस हवाले से हम देखें कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो ये चीज अपने दौरे खिलाफत में कायम की थी, वो एक जरूरत के तहत जब उन्होंने देखा, वो एक हुक्मरान थे, तमाम मुसलमानों के लीडर थे, और लीडर होने की हैसियत से कुछ चीजों में कुछ नियम और कानून बनाना उनके लिए जायज होता है। जराइम को रोकने के लिए किसी चीज में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं जबकि वो गलत चीज है, तो ऐसी सूरत में ताज़ीर के तौर पर उसमें कुछ इक़दाम किया जा सकता है। जैसे कि आज भी हम देखें हिंदुस्तान के माहौल में कि अगर कोई शख्स क्या करता है, गाड़ी में चल रहा होता है और रास्ते में रेड लाइट अगर लगी होती है, तो उस तरीके से अगर आदमी उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसके लिए सजा मुकर्रर की गई है। अगर कोई शख्स ऐसे झाड़ को काटता है कि जिसके हवाले से सरकार ने मना की हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से उस पर पाबंदी लगी हुई है, तो उसके ऊपर भी आयद की जाती है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि मुआशरे के अंदर तलाक का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, कसरत से लोग जो है तलाक दे रहे हैं अपनी बीवियों को। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये इक़दाम किया कि अगर अब से कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक एक ही मजलिस में देता है तो वो 3 ही शुमार की जाएगी, एक नहीं शुमार की जाएगी। और ये क्यों था? ताकि आदमी तलाक देने से पहले 100 बार सोचे कि मेरी बीवी को मुझे रखना है या नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस वजह से इन्होंने ये इक़दाम किया था। लेकिन अहलुल हदीस क्यों नहीं मानते?
अहलुल हदीस इस बात को यकीनन मानते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो कदम उठाया था उस जमाने के लिहाज से और उस वक्त के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त था, बिल्कुल सही था, सही कदम था, लेकिन यह है कि वो हर जमाने के लिए सही नहीं था। आज देखें कि अगर इस चीज को, जैसे कि दूसरी जमात वाले इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके यहाँ क्या होता है कि एक औरत का थोड़ा सा शौहर के गुस्सा आ जाने की वजह से अगर वो एक मजलिस में 3 मरतबा तलाक दे दिया तो उस औरत की क्या हालत होती है, उस औरत की क्या हालत होती है। और इसी वजह से हलाला वगैरह के हवाले से भी बात आ जाती है। और मुझे माफ कीजिएगा कि कितने ही जगहों पर हलाला सेंटर भी खुला हुआ है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जी, हलाला सेंटर खुला हुआ है, तो ये सारी खुराफात आ रही हैं। एक बीवी का जो है घर उजड़ जा रहा है और इस तरीके से एक बिगाड़ पैदा हो रहा है, इस वजह से हर लिहाज से वो सही नहीं है। इसीलिए अहलुल हदीस वही मौक़िफ़ को अपनाते हैं जो हजरत जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने मौक़िफ़ अपनाया था, और उससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई आदमी अगर एक मजलिस में 3 तलाक कहता है अपनी बीवी को तो एक ही शुमार की जाती थी। दलील क्या है? सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो मुफस्सिर कुरान है उनसे मरवी है, यानी बिल्कुल रिवायत सही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, कानत तलाक अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सनतैन मिन खिलाफत उमर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत के ज़माने में और 2 साल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में क्या था? तलाक़ु सलास वाहिदा, कि 3 तलाक को एक ही शुमार किया जाता था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के भी शुरू के 2 साल में भी यही मामूल था कि 3 तलाक को एक शुमार किया जाता था। और फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि माहौल और माशरे में कसरत से तलाक हो रही हैं और लोग दे रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए ये कदम उठाया था। उस लिहाज से उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल सही था, लेकिन हर दौर के हिसाब से नहीं था। इसीलिए अहलुल हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ पलट आए तो कौन सा जुर्म किया और कौन से जो है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के गुस्ताखी की? उन्होंने तो कुरान मजीद की आयत पर अमल किया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर तुम्हारे दरमियान किसी चीज में झगड़े हो जाएं, मसाइल खड़े हो जाएं, ये करना है या ये करना है, जायज नाजायज, ये सारी चीजों में मसाइल हो जाएं, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, किसी चीज के बारे में तुम्हारे दरमियान मुतनाज़ा हो जाए, झगड़े हो जाए, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटो। अहलुल हदीस इस मसले में उनको हक मानते हैं, मगर यह है कि अल्लाह और उसके रसूल को उससे बेहतर करार देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही ये था। आइए एक और हदीस इस हवाले से पेश करता हूं। मौजूद सामीन, महमूद बिन लबीद से मरवी है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को इकट्ठी 3 तलाक दिया, और जब 3 तलाक दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में आकर के कहा, यलअबु बि किताबिल्लाहि व अना बैन अज़हरिकुम, क्या तुम अल्लाह की किताब में तुम खेल कर रहे हो, अल्लाह की किताब में खिलवाड़ कर रहे हो, जबकि मैं मौजूद हूं तुम्हारे दरमियान। तो ये हक नहीं है किसी को कि एक मजलिस में 3 तलाक दे, ये चीज भी सही नहीं है। जो कुरान और सुन्नत में तलाक का तरीका है वो अभी मैं बोल नहीं सकता कि कौन सा तरीका है और तरीक़ाकार क्या है। तो कुरान और सुन्नत में जो तरीका है वो ये है कि आदमी तोहर के हालत में 1 तलाक दे और फिर 3 महीने तक जो है वो प्रोसेस बाकी रहेगा। 3 महीने के बाद अगर वो रुजू नहीं करता है तो इसी सूरत में बीवी अपने मैके चली जाएगी और दोनों के अंदर जुदाई हो जाएगी, और दोबारा अगर वो मिलना चाहते हैं दोनों तो ऐसी सूरत में निकाह जदीद करना पड़ेगा। ये जो मोहर होगा तो मोहर भी नए तरीके से, मतलब एक तरीके से नए तरीके से उनको शादी करनी पड़ेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उन्होंने इकट्ठी तलाक दी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए और को कहने लगे कि तुम इकट्ठी जो तुम तलाक देते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की तुम खिलवाड़ कर रहे हो।
اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے رخانہ بن عبد یزید کا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی. تو طلاق دینے کے بعد ان کو بہت غمگین لاحق ہوا. ہوتا یہ ہے کہ آدمی غصے میں طلاق بول دیتا ہے اور بعد میں پریشانی ہوتی ہے, سوچتا ہے نہیں غلط کیا میں. وہی معاملہ ان کا تھا. آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقتہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیسے طلاق دی ہے. قال طلقتہا ثلاثا, انہوں نے کہا کہ میں 3 طلاق دیا ہوں. قال فقال فی مجلس واحد, راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دیے ہو. قال نعم, تو صحابی رسول نے کہا کہ ہاں. قال فانما تلک واحدہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے. یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے, حسن درجے کی روایت ہے. یہ حدیث اور اس طرح کے دیگر تمام روایات اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا, ایک مجلس میں دی ہوئی طلاق کو. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے جو کیا تھا وہ ایک تنبیہ کے طور پر تھا, تعزیر کے طور پر تھا, لہذا ان کے وقت میں وہ صحیح تھا, ٹھیک ہے, لیکن ہر زمانے کے لحاظ سے نہیں صحیح تھا. اسی طریقے سے دوسری بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ اہل الحدیث گستاخ صحابہ ہیں, صحابہ کو نہیں مانتے. کیوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن 2 اذان دلائی اور یہ اہل الحدیث اس کو نہیں مانتے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور داماد رسول بھی ایسے, جو پوری تاریخ اسلام میں اس طرح کے داماد نہیں ملے کبھی بھی کہ کسی نبی کی 2 بیٹیوں کو جو ہے شرف ملا ہو کسی شخص کو کہ وہ نکاح کرے. خلیفہ سوم ہیں اور ایک بار نہیں بار بار ان کو جنت کی بشارت ملی ہے. یقیناً ان کی عظمت, ان کے رتبے بہت بڑی ہے. ان کے زمانے میں 2 اذانیں ہوئی جمعہ کے لیے. جس طریقے سے عام طور پر ہماری مسجد کی بات کر رہا ہوں کہ جب ممبر پر ایک خطیب کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اذان کہی جاتی ہے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ 2 اذانیں ہوتی تھی. یہ بات تو لے لیے, اب ہم اس کی تہ تک جاتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو 2 اذانیں ہوئی تو مسجد میں 2 اذانیں نہیں ہوئی. انہوں نے مقام زورہ میں, جو وہاں کا اس وقت کا مارکیٹ تھا, بازار تھا, اس جگہ پر لوگ جو ہے ایک طریقے سے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جمعہ میں کاہلی اور سستی سے کام لے رہے ہیں, اور چونکہ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا اس وقت کا کہ آدمی ایک مرتبہ بولے اور دور دور تک کی آواز پہنچے, آدمی اذانیں کہتا تھا, اپنی زبان سے کہتا تھا, اور لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کچھ نہیں تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ جو اذان کہی جاتی ہے بازار میں کسی تک نہیں پہنچتی ہے آواز. بازار میں انہوں نے ایک اذان دلائی, مقام زورہ میں, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں جمعہ کا وقت ہونے جا رہا ہے. تو پھر جو ہے وہ لوگ آتے تھے اور اس طریقے سے جمعہ کی نماز قائم ہوتی تھی. ابھی کیا اس کی ضرورت ہے؟ کیا ابھی اس کی ضرورت ہے؟ ابھی ہر ایک کے پاس گھڑی نہیں ہے تو موبائل ہے. ہر ایک کو معلوم ہے کہ کس ٹائم میں جمعہ شروع ہونے والا ہے. اس دور میں گھڑی نہیں تھی, ابھی گھڑی موجود ہے. سب کو معلوم ہے کہ کتنے میں جمعہ اور کتنے میں اذان ہے اور کتنے میں نماز ہے, یہ ساری چیزیں معلوم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی لاؤڈ اسپیکر ہے, ایک مرتبہ اذان کہی جاتی ہے تو دور دور تک, صرف ایک گاؤں میں نہیں بلکہ کئی گاؤں تک آوازیں پہنچتی ہیں. تو اس کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں ہے. تو اسی لیے اہل الحدیث کے علماء نے اس چیز کو کہا کہ وقت کے لحاظ سے وہ بھی درست تھا, ان کا جو یہ اجتہاد تھا وہ بھی صحیح تھا وقت کے لحاظ سے, مگر آج کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. آج کے لحاظ سے ہم وہی مانیں گے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک حکومت میں ایک ہی اذان جمعہ میں کہی, اور ان سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سال تک جمعہ کے لیے ایک ہی اذان کہی, اور اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جمعہ کے لیے ایک ہی اذان کہی گئی. اسی چیز کو ہم لاگو کریں گے. جی, یہ اہل الحدیث کا نعرہ ہے میرے بھائی. اور اہل الحدیث آج تک یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ کو یہ ذہن میں گھسانا چاہیے
کہ اگر آپ کو 2 اذان دینا ہے 2، اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے 2، مگر تم اذان جس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد میں پہلی اذان نہیں دلائی تھی، اس طریقے سے تم مسجد میں نہیں دلا سکتے۔ جاؤ بازار میں دو، بازار میں دو، کوئی نہیں روکے گا۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہی موقف کو ماننا ہے مانو، ہم اس کو بدعت نہیں کہتے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی جو ہے ان کا اجتہاد صحیح تھا وقت کے لحاظ سے، اور جیسے کہ میں نے بتایا وہ دور نہیں رہا اور وہ ضروریات بھی نہیں رہے، یہ لاؤڈ اسپیکر آ کر کے اور یہ گھڑی اور موبائل آ کر کے ان چیزوں کو جو ہے مستغنی کر دیا، لہذا اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اصل کتاب و سنت کی طرف لوٹ کر کے ہم آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ کے لیے صرف ایک اذان، نبی کے بعد ابو بکر کے بعد عمر، اور اس طریقے سے ان جو ہے تینوں بڑے اشخاص کے زمانے میں یہی ہوتا رہا کہ ایک اذان کہی جاتی رہی۔ اب اہل الحدیث اگر اسی طرف لوٹ آئے تو کون سا جرم کیا، کون سا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی کی؟ میرے بھائیو، یہ سمجھنے کی بات ہے، تہ تک جانے کی بات ہے۔ کسی بات کو صرف یہ سن لیے ہاں اہل الحدیث کیا ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، ولی کو نہیں مانتے، ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے۔ ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یعنی ایک بات ہم سن لیتے ہیں، اس کی تہ تک ان کو جو ہے تفتیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے اوپر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، اس چیز کے اوپر ہم نہیں جاتے۔ معزز سامعین، قرآن و سنت ہی اصل دین ہے، اور اہل الحدیث الحمدللہ ہر معاملے میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اور وہی پرانے والے کتاب و سنت کو جو نبی کے زمانے میں رائج رہا، صحابہ کے زمانے میں رائج رہا، اور ان دو ایک چیز کو لے کر کے یہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اہل الحدیث کو۔ معزز سامعین، یہیں پہ وہ بات میں رکھ دوں تو آپ پھر کیا جواب دیں گے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع کے قائل نہیں تھے، سارے لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ حج تمتع نہیں کرنا، وقت کی ضرورت تھی۔ حج تمتع کے حوالے سے کیا ہے کہ بیچ میں آدمی حلال ہو جاتا ہے، اور حلال ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، تو اس موقع کے لحاظ سے وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے حج تمتع سے، حج قران کرو، حج افراد کرو، اس چیز کا حکم دیتے تھے۔ تو یہ جو مقلدین حضرات ہیں جو اپنے اپنے اماموں کی تقلید کرتے ہیں، آج اس کو نہیں مانتے، تو پھر ہم ابھی کبھی بھی نہیں کہتے، کسی بھی اہل الحدیث کے حوالے سے آپ نہیں سنیں گے کہ وہ کہیں کہ وہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے اس وجہ سے۔ یہ چیز ہم ریزن پیش کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حج تمتع سے روکتے تھے اور اس کے قائل ہیں وہ، تو یہ کبھی بھی ہم نہیں کہتے کہ وہ گستاخ صحابہ ہو گئے۔ مقلدین حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے، نبی کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج تمتع کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے رہتے ہوئے ان کی باتیں نہیں لی جائے گی، اور یہی بات ہم ہر جگہ پر اپلائی کرتے ہیں۔ اختلاف ہو تو ایسی صورت میں قرآن و سنت کی طرف لوٹنا ہی اصل دین ہے، اختلاف نہ ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے فہم پر جو ہے چلنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اصول کے تحت جو ہے چند باتیں کرنی تھی، لیکن وقت مجھے بالکل بھی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے، ہم سب کو اللہ رب العالمین کتاب و سنت میں مضبوطی کے ساتھ جو ہے چلنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی عزت اور ان کا احترام کریں، اور کتاب و سنت کو سب سے اونچا رکھیں۔ کتاب و سنت پر اپنا چلنا ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، اس بات کو سمجھیں، اور اس بات کو بھی سمجھیں کہ اہل الحدیث نہ گستاخ رسول ہیں، نہ گستاخ صحابہ ہیں، اور نہ ہی گستاخ ائمہ ہیں، نہ ہی گستاخ ولی ہیں، بلکہ وہ کتاب و سنت کے پیروکار ہیں، متبع رسول ہیں، اور اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔